نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پچھلی اپنا درس پاک جو ہے نا اسی کا یہ اگلا حصہ ہے۔ حضرت مائی مریم کا قصہ چونکہ شروع ہو چکا ہے تو اسی میں حصہ تھا کہ آپ لوگوں کو صحیح سمجھ آ جائے۔ ورکعیم الراکعین تک ہم نے پڑھا تھا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ اے مریم کو، یہ حضرت مریم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اعزاز دیا، ان کی عزت بڑھائی اور مرد کے برابر ان کو شان عطا فرمائی۔ ورکعیم الراکعین کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ با جماعت نماز پڑھ، با جماعت صلاۃ قائم کر، با جماعت صلاۃ قائم کر۔ آگے نبی علیہ السلام کی بات آ گئی، ذالک من انباء الغیب، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک۔ محبوب یہ غیب کی خبریں ہیں، کوئی جانتا نہیں، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف بھیجتے ہیں، وحی کرتے ہیں، آپ پر آئی ہیں۔ الیکا نوحی الیک، ہم نے بھیجی ہیں، ہم نے اپنا وحی کی ہیں الیک، آپ کی طرف۔ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں غیب کی خبریں اپنے نبی کو دے رہا ہوں، لیکن جتنی بھی دیکھ لو ہم مسلمان ہیں آپس میں الجھے ہوئے ہیں۔ کوئی کہتا ہے نبی علیہ السلام غیب نہیں جانتے تھے، اللہ کہتا ہے میں دیتا ہوں۔ اللہ تو کہہ رہا ہے میں غیب کی خبریں نبی کو دیتا ہوں، اور مجھے اور تجھے کیا تکلیف ہے نام ماننے میں؟ مجھے اور تجھے کیا تکلیف ہے نام ماننے میں؟ آپس میں شر پھیلاتے ہو اور ایک ہو جاؤ، اللہ کی بات کو سمجھ لو۔ اللہ کہتا ہے یہ غیب کی خبریں میں محبوب آپ کو دے رہا ہوں، اور نبی علیہ السلام کے وسیلے سے ہمیں بھی پتہ چل گیا۔ قرآن پاک پورا کا پورا غیب کی خبریں تو ہیں۔ ہم نے تو جبریل امین جو نبی علیہ السلام نے کہا میرے پاس جبریل آتا ہے، تو وہ بھی تو غیب ہے، ہم نے یقین کر لیا، کیا ہے نا؟ تو غیب کی خبروں پہ کیوں لڑائی ہے بھائی؟ ذہن کیوں نہیں مانتا؟ اپنی عقل کا علاج کراؤ، عقل کا علاج کراؤ۔ اللہ کہہ رہا ہے میں بھیج رہا ہوں، میں دے رہا ہوں، میں آپ کو غیب کی خبریں سنا رہا ہوں، آپ کی طرف بھیج رہا ہوں، اور آگے اس کو فارورڈ کرو، تو ہمیں کیا تکلیف ہے؟ ہم نہ مانگے نہیں غیب کی نبی علیہ السلام کو خبر نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب ہے کہ نبی جھوٹا ہے، تم سچے ہو۔ اللہ بھی جھوٹا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے میں غیب کی خبریں دے رہا ہوں، اور تمہیں تکلیف ہے نہیں جی نہیں، وہ جتنا چاہتا ہے دیتا ہے، وہ تو چاہتا ہے دیتا ہے، وہ علیحدہ بات ہے نا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں غیب کی خبریں دے رہا ہوں، بس اتنا ہمارا یقین ہے کہ غیب کی خبر نبی علیہ السلام جانتے ہیں، اللہ کی طرف سے آئی ہیں، کبھی قرآن کی صورت میں تو کبھی حدیث کی صورت میں۔ بعد قدم تم ایمان رکھو، آپس میں مخمصے میں نہ پڑھو، قرآن پاک کی آیات کو مانو۔ یہ کتنا پیارا لفظ ہے، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک۔ یہ غیب کی خبریں محبوب عیسیٰ علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام کی، نوح علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام کی، اسماعیل علیہ السلام کی وغیرہ جتنی بھی ہیں پہلی خبریں، یا اللہ محبوب، یا محبوب، اے محبوب ہم نے آپ کی طرف وہی بھیجی ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کو بھی صحیح ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنے منہ کی باتیں زیادہ سن کے
ان کی طرف چلے جاتے ہیں. قرآن پاک پہ آ جائیں تو قرآن پاک ہمارے مسئلے سارے حل کر دے. میں اکثر کہتا ہوں اللہ کی لا ریب کتاب قرآن مجید ہے، اور جس نے پوری دنیا کو چیلنج کیا ہے، اس کے مقابلے کی کوئی کتاب نہیں. احمد عیسیٰ نے کتاب لکھی، یہ کتاب الکتاب، اس میں غلطی ہیں. سب سے بڑی غلطی، پہلے دجال کا ذکر کیا، اللہ کا ذکر بھی نہیں کیا، کیونکہ دجال اس کا بڑا بھائی تھا نا. پھر اسے پتہ نہیں دجال نے آنا کہاں ہے اور باب لد کہاں ہے، یہ کوئی پتہ نہیں، ایسے چبڑے مارتا رہتا ہے. اور ہمارے بڑے بھی کئی چبڑے مار گئے، جس کی وجہ سے آج اپنا آپس میں ہم دستے گرباں ہیں، خوب لڑ رہے ہیں. وہ جو چبڑے مار گئے ان کو چھوڑ دو. کوئی بریلوی ہے، دیوبندی ہے، وہابی ہے، جو بھی ہے، اہل تشیع ہے، جو چبڑے وہ مار گئے ان کو چھوڑ دو. ان کے چبڑوں پہ جاؤ گے تو پھر آپس میں کبھی تم متحد نہیں ہو سکتے. اس بات پہ ہم سب پکے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں، نہ ہی آنا ہے. آقا علیہ السلام حتمی اور آخری نبی ہیں اللہ کے، خاتم النبیین، اور اللہ کے رسول نے اس کی تصدیق فرمائی. انا خاتم النبیین، نبی علیہ السلام نے اس میں فعل کا صیغہ استعمال فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں ختم کرنے والا ہوں انبیاء کی جماعت کو، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں، میں آخری نبی ہوں. خاتم اس میں فعل کا صیغہ ہے. میں اس لیے کہتا ہوں نا، جہل نہ بنو، یہ سیغے سوگے جو نا یاد کرو، جس سے تمہیں پتہ چلے کہ قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے، قرآن پاک حقیقت میں کیا ہے، اور ہماری حقیقت کو کھول کے بیان کرتا ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت کی بھی حقیقت قرآن بتاتا ہے. اس طرف آؤ جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. تحذیر الناس میں تو ڈاؤٹ ہے، یا اشرف علی رسول اللہ یا وہ چشتی رسول اللہ میں ڈاؤٹ ہے، اور اس ڈاؤٹ کو چھوڑ دو، ختم کر دو. نہ چشتی رسول اللہ ہے، نہ اشرف علی رسول اللہ ہے، نہ تحذیر الناس کی عبارت صحیح ہے. ان کا اپنی اپنی رائے ہے، اور ایسی رائے پہ خدا کی لعنت ہے. بس یہ کہہ دو تمہارا ایمان پکا. اگر تم یہ نہیں رہ کر سکتے تو پھر تم ڈاما ڈولو، مذبذبین بین ذالک، ہاؤلائی ولا ہاؤلائی، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، جس کا آسان سا ترجمہ ہے دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. دھوبی کا کتا نہ گھر کا گھاٹ کا. ایسے نہ بنو، اللہ کے بنو. اللہ نے جو کہا ہے وہ ٹھیک ہے، بس بات کر لو. رب کہہ رہا ہے میں آپ کو محبوب غیب کی خبریں دی ہیں. وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم. اے محبوب آپ نہیں موجود تھے، وما كنت لديهم اذ يلقون، جبکہ وہ قرآن کا اندازی کر رہے تھے، اقلامہم اپنی کلموں کو ڈال رہے تھے. ایہم یکفل مریم، کہ مریم کا کفیل کون بنے گا، مریم کی دیکھ بھال کون کرے گا. جو پہلے خدمت میں معمور تھے نا، ان میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی موجود اپنا معمور تھے، اور آپ پھوپھی زاد بھائی ہیں، بعض لوگ آپ کے پھوپھا ہیں. آپ نے یہ بھی کہا گیا کہ حضرت مائی مریم کی جو پھوپھی رشتے میں لگتی وہ آپ کے گھر تھی. عمران کی بیوی، اس سے مریم پیدا ہوئی. حضرت مریم کا باپ کا نام عمران ہے. آل عمران یہی تو اپنا صورت ہے. اور حضرت زکریا بزرگ بوڑھے آدمی تھے اس وقت. قرآن پاک نے کہا نا پیچھے کہ بلغانی یلکبر وامراتی، آخر میں بھی بوڑھا ہوں، میری بیگم جو ہے وہ بھی بانجھ ہے. تو پتہ چلا کہ آپ اس وقت بوڑھے تھے. ایہم یکفل مریم، مریم کے لیے وہ کفیل چننا چاہتے تھے. ہر بندہ چاہتا تھا کہ میں مریم کا کفیل بنوں، میں مریم کا کفیل بنوں، میں مریم کو ہر چیز مہیا کروں. اقلامہا ایہم، اپنے قرآن کے قلم ڈال رہے تھے، اپنے اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ کون مریم کا کفیل بنے گا.
وما كنت لديهم اذ يختصمون، محبوب آپ اس وقت موجود نہیں تھے، اللہ نے آپ کو سارا قصہ سنایا ہے جب کہ وہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، جھگڑا چلائی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بات تھوڑی سی تفسیر کی کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کے حق میں فیصلہ دیا، ان کے نام پہ قلم نکلا، ان کے نام پہ قرآن نکلا، اور حضرت زکریا کفیل بن گئے۔ جب کفیل بنے تو وہ بات پیچھے گزر چکی ہے کہ آپ نے حضرت مریم کے پاس وہ دیکھا پھلوں کا انبار، پھل پڑے تھے خوبصورت اچھے پھل، خوشبو پھیلی ہوئی تھی، تو کہا کالا کس لفظ ہے انا لکی ھذا، قال یا مریم انا لکی ھذا، انا لکی ھذا، اور مریم یہ کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ فیل تھے نا ان کے، انا لکی ھذا یہ کیا ہے؟ قالت هو من عند اللہ، زکریا کچھ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اب اگلی بات یہاں شروع ہوگی، حضرت زکریا کے نام قرآن نکلا، جب حضرت مریم اپنے جوانی کو پہنچنے والی تھیں یا پہنچ چکی تھیں، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرکی بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، فرشتے نے کہا اے مریم بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھے خوشخبری دی ہے ایک کلمے کی، اپنے حکم کی، ایک کلمہ ہوگا تیرے میں سے، واہ سبحان اللہ، کلمۃ اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں، یہ کلمۃ اللہ ہے، اللہ کی کلمہ تیرے سے پیدا ہوگا، اللہ کا کلمہ، واہ اللہ کا حکم تجھ پر ہو گیا ہے۔ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اس کا نام مسیح ہوگا، مسیح عیسیٰ ہوگا، ابن مریم تیرا بیٹا ہوگا، یہ مشہور عیسیٰ بن مریم ہی رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پورا نام عیسیٰ بن مریم، بن مریم کی کنیت ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم اس کا نام ہے، عیسیٰ ابن مریم، اللہ کہہ رہا ہے تجھے اللہ ایک کلمہ دے گا، اسمہ المسیح، وہ مسیح ہوگا، اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، وجیہن باروب شخصیت ہوگی، سبحان اللہ، انبیاء کی باروب شخصیت ہوتی، باروب شخصیت، ان کی جلالت سے لوگ ڈرتے ہیں۔ وجیہن فی الدنیا، وجیح ہوگا، ان کی جلالت والا چہرہ ہوگا دنیا میں، والآخرہ، آخرت میں بھی وجیح ہوگا، آخرت میں بھی وہ عزت والا ہوگا، آخرت میں بھی وہ جذبے والا ہونا، کیا کہنا، باروب ہوگا، لوگ دیکھیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، ماشاءاللہ، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ اب ان کی کوئی شان گھٹائے تو لعنت خدا کی، اللہ کا بڑھا رہا ہے۔ وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، اور وہ جو اللہ کے قریبی لوگ ہیں انہی میں سے ہوگا، انبیاء میں سے ہوگا، انبیاء میں سے ہے، ومن المقربین، مقربین میں سے ہے، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور کلام کرے گا وہ فی المہدی،
فی المہدی اپنے پنگھوڑے میں، وکہلا اور جب وہ کمزور ہوگا، بچہ بہت کمزوری ہوتا ہے نا، کمزور ہوگا، ابھی بولنے کی طاقت نہیں رکھے گا، لیکن اللہ نے قوت عطا فرمائی کہ اپنی ماں کی گود میں بولے گا، کہے گا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اپنی ماں کی گود میں کہے گا، میری ماں کو کچھ نہ کہو، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، میں کتاب بھی لایا ہوں، وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا کلام، وجعلنی نبیا، سبحان اللہ۔ اب حضرت مریم نے کہا قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، کن فیکون۔ کہا حضرت مریم نے مجھے کیسے بچہ ہوگا جبکہ میرا کسی مرد سے کوئی واسطہ نہیں، مجھے کسی مرد نے چھوا نہیں۔ تو یہ پتہ چلا کہ حضرت مریم کو معلوم تھا کہ یہ اللہ کا قانون ہے کہ جب عورت کے پاس مرد جاتا ہے تو تب جا کے اولاد ہوتی ہے۔ تو وہی آپ نے فرمایا، آپ نے کہا اللہ کے بندے، اللہ کے فرشتے، تو کہہ رہا ہے مجھے بچہ ہوگا، تو بچہ کیسے ہوگا جبکہ میں، مریم میرا نام ہے، پاک طیبہ طاہرہ ہوں۔ قال كذلك اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول کن، مجھے بچہ کیسا ہو گیا؟ قال كذلك اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے یخلق ما یشاء، اسی طرح اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، ما یشاء جیسے چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے، ما یشاء جیسے چاہتا ہے، اس نے پیدا کرنا ہے۔ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا فرما دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرما دیا، اور دونوں کی مثال آدم علیہ السلام کی بن گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تم خدا مانتے ہو، آدم علیہ السلام کو کیوں نہیں خدا مانتے؟ یہ آگے بات آئے گی۔ اذا قضى امرا، جب وہ کسی کام کا ارادہ فرما لیتا ہے، فانما یقول له کن فیکون، بس اس کام کو کہتا ہو جا، فیکون، بس وہ ہو جاتا ہے۔ آج کا درس پاک اتنا کافی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عیسیٰ علیہ السلام کی اور حضرت مائی مریم کی شان پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے پیارے محبوب علیہ السلام حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دوسرا حصہ 44 آیہ مقدسہ سے لے کر 47 آیات مقدسہ تک ہیں۔ تو اس طرح یہ دو حصے ہیں، دو ویڈیوز ہیں، دونوں کو خیر میں نے علیحدہ علیحدہ کر دیا ہے تاکہ پڑھنے میں آسانی رہے۔ آدھے گھنٹے کی ہے۔ تمام دوستوں سے اپیل ہے کہ قرآن پاک کو سمجھو، قرآن پاک کی گرامر کو سمجھو، جانو کہ اگر تمہیں گرامر نہیں آتی نا تو کوئی بھی تمہیں ورگ لگا لے گا، کوئی بھی غلط ترجمہ کر دے گا تو اس پہ تم لٹو ہو جاؤ گے۔ لٹو نہ ہو، اپنے دل کی بات مانو اور قرآن کو مانو، قرآن پڑھو، خود اپنے اندر ایک اپنا صلاحیت پیدا کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک میں غوطہ زن ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے میں صلاحیت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ تعالی فی الدارین واحسن الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین۔